بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. ہوپ سو گائز یو ڈوئنگ گڈ اینڈ گریٹ. تو اسٹوری کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میک شیور ابھی تک آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تو اسٹوری کی بغیر ٹائم ویسٹ کیے اسٹوری کی طرف پڑھتے ہیں. یہ اسٹوری ہے ایک خوفناک قبرستان کی. یہ کہتے ہیں کہ لاسٹ ایئر میرا کزن میرے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے آیا ہوا تھا. گرمی بہت زیادہ تھی، اس لیے ہم اپنا زیادہ تر وقت گھر پہ ہی گزارتے تھے. کافی دن ہو گئے تھے سیم روٹین سے تنگ آ کر. میں نے دل میں کہا کہ یار کچھ باہر نکل کر کچھ ایکٹیویٹی کی جائے، لیکن میرا کزن بہت ہی لیزی تھا اور میرے کہنے پر اس نے میری ایک نہ سنی. خیر ایک دن میرے پیرنٹس گھر پر نہیں تھے، اپنے دوست کے گھر گئے ہوئے تھے اور رات کافی ہو جانے کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے وہ واپس نہ آ سکے. میں نے اس کو کہا کہ یار آج تو حد ہوگی ہے، سارا دن بوریت میں گزر گیا ہے، چلو باہر چلتے ہیں. اس نے مجھے کہا نہیں یار میرا دل نہیں کر رہا باہر جانے کو، دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے. خیر وہ ویڈیو گیم کھیلتا رہا. میں بہت تنگ پڑ گیا تھا موبائل چلا کے اور گیمز وغیرہ کھیل کے. میں نے باہر دیکھا تو بارش رک گئی تھی. میں نے اسے کہا چلو یار بارش رک گئی ہے تو چلو اب چلتے ہیں باہر. وہ بالکل بھی میری بات نہیں مان رہا تھا. اس نے مجھے کہا کہ نہیں میرا نہیں دل. میں نے بہت اصرار کرنے پر اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ایک شرط پہ جاؤں گا، جو تمہارے ابو کا ٹیلیسکوپ ہے وہ ہم باہر لے کے جائیں گے اپنے ساتھ. میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا نہیں بالکل بھی نہیں، ہم یہ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے کیونکہ وہ میرے ابو یوز کرتے ہیں اور اگر اس کو کچھ بھی ہو گیا تو ہمیں بہت ڈانٹ پڑے گی. خیر اس کو باہر لے جانا میری ضد تھی، اس وجہ سے اس کی ضد کو مجھے ماننا پڑا اور ٹیلیسکوپ ہم لے کے نکل پڑے. ہم جس سائڈ پہ رہتے ہیں وہاں پہ جدھر ہمارا گھر ہے وہاں سے کچھ دور پہاڑیاں ہیں. اس نے مجھے کہا کہ مطلب اتنی بڑی پہاڑیاں نہیں ہیں، نارمل ہیں. تو میں نے بھی اسی یہی کہا کہ یار چلو اگر اس کو ٹیلیسکوپ یوز ہی کرنا ہے اور رات کا ٹائم ہے اور چاند کی 14ویں رات تھی تو اچھی روشنی تھی، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم بلندی پہ جا کے اس کو یوز کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے سب سے پہلے ٹیلیسکوپ میں دیکھوں گا. اس نے کہا کہ جب میں دیکھنے لگا تو اس نے مجھے فوراً سے ہٹا دیا. مجھے بہت اس پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں آخر ٹیلیسکوپ لے کے کیوں آیا ہوں، یہ تو مجھے استعمال کرنے بھی نہیں دے رہا. خیر جب اس نے دیکھا تو اس نے مجھے کہا کہ یار اس ٹیلیسکوپ میں ایک دیوار نظر آ رہی ہے. وہ کس چیز کی دیوار ہے؟ میں نے اسے کہا کہ یہ بہت پرانا قبرستان ہے. اس نے مجھے کہا کہ وہاں پہ مجھے کچھ دکھایا اور میں تو جا رہا ہوں. میں نے اس کو بہت روکا، وہ ٹیلیسکوپ وہیں چھوڑ کے میں نے میری ٹیلیسکوپ کو سنبھالتے تک اور میں اس کی آوازیں دیتا رہا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور وہ فوراً سے بھاگا. جب وہ بھاگا میری آواز دینے پر نہ سنی تو آخر کار میں نے بھی ٹیلیسکوپ کو سمیٹا اور لے کے آہستہ اترنا شروع کیا. بارش کی وجہ سے پھسلن بہت بنی ہوئی تھی، اس وجہ سے میں آہستہ اتر رہا تھا. خیر جب میں پہنچا قبرستان کے باہر تو میں نے اس کو آوازیں دی لیکن مجھے کوئی رسپانس نہ ملا. میں کافی ڈرا ہوا بھی تھا کہ قبرستان ہے اور رات کی 11 بج چکی ہیں اور یہ بیوقوف کن چکروں میں پڑ گیا. مجھے اس پہ شدید غصہ آ رہا تھا. خیر میری آوازیں دینے پر ایک دم سے وہ دروازے کے سامنے میرے سامنے ہوا اور میری طرف دیکھ کے ہنسنے لگ پڑا. مجھے کہا کہ یار تم کتنے ڈرتے ہو. میں نے اسے کہا یہ کوئی ٹائم ہے مذاق بنانے کا، چلو میرے ساتھ فوراً گھر چلو. اس نے مجھے کہا کہ نہیں میں گھر نہیں جاؤں گا، میں اندر ہی ابھی رہوں گا، تم بھی اندر آ جاؤ. میں نے فوراً انکار کر دیا. میں نے کہا نہیں تم میرے ساتھ چلو. خیر وہ مجھ پہ ہنسا اور میری اس نے ایک نہ سنی اور وہ قبرستان کے اندر چلا گیا. جب وہ قبرستان کے اندر گیا تو چند منٹ بعد مجھے اس کی چیخنے کی آواز آئی. میں فوراً سے اندر قبرستان ٹیلیسکوپ کو چھوڑتا ہوا بھاگا. جب میں بھاگا تو دیکھا تو وہ ایک قبر کے ساتھ کھڑا تھا. میں نے اسے بلایا لیکن وہ آگے سے نہیں بول رہا تھا. میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو جھنجھوڑا اور وہ ایک دم سے مڑ کر پھر سے مجھ پہ ہنسنے لگ پڑا اور کہا کہ یار میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ یہ کوئی طریقہ ہے اس ٹائم یہاں پہ یہ کوئی مذاق کا ٹائم ہے؟ تمہارا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے.
وہ مجھ پہ ہنسا. میں نے اسے کہا کہ تم نے چیخ کیوں ماری؟ مجھے لگا کہ تمہیں کچھ ہو گیا. اس نے کہا نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا تھا، میں بس تمہیں یہ قبر دکھا رہا تھا، یہ دیکھو یہ قبر کتنی عجیب ہے. میں نے کہا ایسے نہیں کہتے ہو، چلو یہاں سے فوراً. خیر جیسے تیسے میں مشکل سے اس کو گھر لے کے آیا. رات کافی ہو چکی تھی اور میں کافی تھک چکا تھا. ہم لوگ فوراً بستر پر لیٹتے ہی میری تو فوراً سے آنکھ لگ گئی. مجھے تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا. چیخنے کی آوازیں آئی، میری ایک دم سے آنکھ کھلی. میں نے اویس کو جا کے دیکھا. اویس، میں نے لائٹ آن کی تو اویس کانپ رہا تھا. میں نے اسے کہا کیا ہوا ہے، آپ کیا تماشا تم نے نیا کھڑا کر دیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں وہ دیکھو وہ آیا ہے، وہ مجھے مار دے گا. میں بڑا حیران ہوا کہ شاید قبرستان میں ہم گئے تھے تو شاید اس وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن میرے دل میں ایک یہ بھی گیا کہ شاید یہ اس کا کوئی مذاق ہوگا. لیکن میری نظریں جمی رہ گئی اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین پھسل گئی جب اویس نے اپنی گردن پر مجھے نشان دکھائے. وہ نشان ایسے تھے جیسے کسی نے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی ہو. وہ بہت زیادہ رو رہا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ نشان دیکھ کے میں بہت زیادہ ڈر گیا. وہ رات جیسی تیسی تھی گزر گئی. صبح ہم فوراً گئے وہاں پر جا کر بیٹھے. وہاں پر فاتحہ پڑھی اور اویس نے اپنے گناہ کی معافی مانگی، کیونکہ اس رات وہ جس طرح سے ریئیکٹ کر رہا تھا، جس طرح سے مذاق ہر چیز کا بنا رہا تھا، شاید اس کے ساتھ یہی ہونا تھا. اس کے بعد اویس نے توبہ کر لی اور اس کے بعد کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا. ہم اکثر اوقات ہمارا مذاق ہمارے لیے ایک مصیبت بن سکتا ہے. وہ رات تو گزر گئی لیکن وہ رات بہت ڈراؤنی تھی. اور اویس آج بھی اگر ہم جنات کی یا کوئی بھی بات ایک دوسرے سے شیئر کریں تو وہ فوراً سے ڈر جاتا ہے، کیونکہ اس چیز نے آ کے اویس کو بہت ڈرایا تھا. کوشش کیا کریں کہ ایسے کام نہ کیا کریں جس کا انجام برا ہو. اس رات نہ جانے اویس کہتا ہے کہ ہم نے اسے ایک دفعہ پوچھا کہ یار اس رات آخر ہوا کیا تھا. اس نے بتایا کہ وہ چیز آئی پہلے ایک دم سے میرے سامنے آئی. میں نے آنکھیں بند کی اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونکنا شروع کر دیا. مجھے لگا کہ جیسے وہ میرا گلا دبا رہی ہو، لیکن جب میں نے آیت الکرسی اونچی پڑھنے کی کوشش کی اور کلمہ پڑھا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا. شاید اویس کلمہ نہ پڑھتا یا آیت الکرسی نہ پڑھتا تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی. اس لیے امید کرتا ہوں میری اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. امید کرتی ہوں جی آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. میک شیور تھمس اپ، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ. اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.